آج میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں پاکستان کی ایک باہمت لڑکی سے جو اوکاڑا یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی حاصل کی ہے، لیکن ناظرین اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ ان کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں۔ یہ لکھتی کس طرح تھی؟ سات سال کی تھی تب، لیکن اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ پڑھنے لکھنے کے لیے پینسل چلانے کے لیے ہاتھ کا ہونا بڑا ضروری ہے، انگلیاں ہونی چاہیے، انسان کے پراپر ہاتھ ہونے چاہیے۔ لیکن آپ نے ایم فل کی جو ڈگری حاصل کی ہے، یہ کہانی کس طرح آپ کا سفر شروع ہوا کہ آپ نے ایم فل کی آج ڈگری حاصل کر لی ہے؟ کس طرح کچھ شوق پیدا؟ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اسلم موسیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور کی باتیں۔ لاہور کی باتوں کی طرف سے ایک نئی بات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں پاکستان کی ایک باہمت لڑکی سے جو اوکاڑا یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی حاصل کی ہے، لیکن ناظرین اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ ان کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں۔ یہ لکھتی کس طرح تھی، ایم فل کی ڈگری کس طرح حاصل کیا، اور کیا ان کے ساتھ کوئی زندگی کے اندر واقعہ رونما ہوا کہ انہیں ڈسیبلٹی کا سامنا کرنا پڑا یا بچپن سے تھے؟ آئیں ان کی کہانی انہیں کی زبانی جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی۔ بہن سب سے پہلے کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی بھائی، الحمدللہ۔ کیا نام ہے بہن آپ کا؟ میرا نام اللہ معافی ہے۔ اللہ معافی آپ کا نام ہے۔ اچھا، آپ کی جو ڈسیبلٹی، آپ کے جو دونوں بازو نہیں ہیں، کیا زندگی کے اندر کس طرح کا واقعہ ہوا تھا یا بچپن سے تھے؟ نہیں بھائی، یہ میرے زندگی میں واقعہ ہوا تھا۔ چھوٹی تھی، 7 سال کی، ٹوکے میں آئے تھے جس میں وہ چارہ کاٹتے ہیں، بھینسوں کا مشین بولتے ہیں، اس دونوں میں آگے کاٹ گئے میرے بازو۔ چھوٹی تھی آپ؟ کتنی عمر تھی؟ 7 سال کی تھی۔ اچھا، 7 سال کی تھی تب، لیکن اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ پڑھنے لکھنے کے لیے پینسل چلانے کے لیے ہاتھ کا ہونا بڑا ضروری ہے، انگلیاں ہونی چاہیے، انسان کے پراپر ہاتھ ہونے چاہیے۔ لیکن آپ نے ایم فل کی جو ڈگری حاصل کی ہے، یہ کہانی کس طرح آپ کا سفر شروع ہوا کہ آپ نے ایم فل کی آج ڈگری حاصل کر لی ہے؟ کس طرح کوئی شوق پیدا ہوا تھا یا ماں باپ کا کوئی شوق تھا کہ ہماری بیٹی پڑھے لکھے؟ بھائی مجھے بہت شوق تھا اسٹڈی کرنے کا، اور میں چھوٹی تھی اس ٹائم جب میرے یہ ہاتھ کٹے ہیں۔ اس کے بعد میں پڑھنا چاہتی تھی تو گھر والے کہتے تھے بیٹا آپ کیسے اسکول جاؤ گی، کیسے پڑھو گی، بکس کیسے اٹھاؤ گی، لکھو گی کیسے؟ تو میں نے کہا میں نے بس پڑھنا ہے۔ اس طرح میں نے اپنے گھر والوں کو بولا، 1-2 دفعہ منع بھی گھر والوں نے کیا۔ اس کے بعد گھر والوں نے کہا شاید تو یہ پریشان ہوتی ہے گھر بیٹھی ہوئی اکیلی، تو شاید اس لیے کہہ رہی ہے۔ تو گھر والوں نے بھیج دیا، چلو ٹھیک ہے اب چلی جاؤ۔ میں اسکول چلی گئی اور کلاس میں جا کے بیٹھ گئی، اور ایک بچہ ہوم ورک نہیں کر کے آیا تھا، اور ٹیچر سے وہ چیک کر رہی سارے بچوں سے ہوم ورک، اور ایک بچہ نہیں کر کے آیا۔ وہ رونے لگا، میں نے کیا ہوا؟ کہتا میں نے ہوم ورک نہیں کیا ہوا۔ تو میں نے کہا ادھر لاؤ میں آپ کو لکھ کے دیتی ہوں۔ میں نے اس بچے کا ہوم ورک کیا اور وہ میم کے پاس چلا گیا۔ میم نے کہا کس نے لکھ کے دیا ہے؟ تو کہتا میرا نام اس نے لے لیا۔ تو میم کہتی آپ ادھر آؤ میرے پاس۔ میں میم کے پاس گئی تو میم کہتے آپ نے لکھا؟ میں کہ یس میم میں نے لکھا۔ میم کہتے آپ لکھ لیتی ہو؟ میں کہ یس میم۔ تو میم کہتے ٹھیک ہے بیٹا آپ لکھ لیتی تو آپ صبح سے اپنی بکس اور کاپی پین سے ساتھ لے کے آئیے گا۔ وہ حیران ہو گئی تھی کہ یہ بچے ہمارے پاس پڑھنے آئی ہے، اس کے ہاتھ بھی نہیں ہے، اس نے کس طرح لکھ دیا؟ ایک معجزہ جس طرح کہہ سکتے ہیں وہی ہوا تھا؟ جی، وہ بھی میں نے پہلی دفعہ اس بچے کا، میں نے کبھی پہلے کچھ بھی نہیں لکھا، اور وہ اس بچے کا میں نے وہ کام سٹارٹ کیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، پھر تعلیم جاری رکھی؟ یس، مجھے آگے بہت شوق تھا پڑھنے کا، اور میں آگے وہ ساتھ لکھتی گئی، اور جو ٹیسٹ بھی ہوتا تھا جتنا بھی گھر کا ہوم ورک ادھر کا ٹیسٹ کرنا وہ سارا میں لکھ لیتی ہوں۔ اور ٹیچرس خود اتنے پریشان ہوتے تھے، بیٹا آپ اتنا کام یہ کیسے کر لیتے ہو؟ کچھ ٹیچرس جا کر بھی بتاتے ہیں اپنے اس طرح کی بچی ان کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں وہ لکھ سکتی ہے۔ اپنے بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، آپ کی مثال دیں۔ وہ مانتے نہیں تھے، نہیں ہم نہیں مان سکتے، وہ لکھ سکتی ہے۔ جب وہ خود دیکھتے تھے تو کہتے تھے ماشاء اللہ بہت ہمت والی ہے بچی۔ یہ بتائیں، آپ نے ایم فل کی ڈگری حاصل کی ہے، تقریباً 16 سال لگ جاتے ہیں آپ کی مکمل ایجوکیشن پریپ سے لے کر، تو یہ سارے معاملات آپ کس طرح ہینڈل کرتی تھی؟ کس طرح آپ جاتی تھی کالج، اسکول، پھر کالج، پھر یونیورسٹی؟ کیا معاملات تھے؟ گھر والے چھوڑ کر آتے تھے یا خود آپ جاتی تھیں ہمت کر کے؟ کیا معاملہ؟ خود جاتی تھی بھائی، تو چھوٹے تھے، پاپا کام پہ چلے جاتے تھے، اور پاپا کے پاس جب ٹائم ہوتا تھا پاپا چھوڑ کے بھی آ جاتا، لے کے بھی آتے تھے، اور کبھی میں اکیلی بھی جاتی تھی، اکیلی آتی تھی۔ اسے فیملی کا سپورٹ رہا تھا؟ کیا معاملہ تھا؟ شروع سے میرے گھر والوں نے بہت سپورٹ کیا، میں بہت اپنے گھر والوں کا بھی شکر گزار ہوں، اور ساتھ آگے
उस BS और MPhil में भी वो सर ने किया है, डॉक्टर ज़िक्रिया ज़ाकर साहब ने। अगर वो ना करते तो शायद मैं इसी मुकाम तक ना पहुंचती। जितना उन्होंने मेरे साथ किया ना, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ सर का। आपके जो फैमिली के रिलेटिव हैं, अहलो अयाल हैं, वो आपको क्या को मोटिवेट करते हैं या डिग्रेड करते हैं, क्या करते हैं? उनके साथ तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा सलूक नहीं करते मेरे साथ, बातें भी करते हैं, कभी कभी घर वालों को भी सुनाते हैं, इसका रिश्ता हमें दे दो, इनको बाहर से कोई नहीं लेगा, इस तरह की बातें करते हैं। ये वो ये देखेंगे बाहर वाले ये काम नहीं कर सकते, इनके हाथ नहीं है, तो हमारे बगैर इनको कोई नहीं लेगा। तो कि आपका ज़िंदगी का जो ये कहते हैं ना कि आपको डीमोटिवेट करते हैं, ज़िंदगी जीरन की हुई है कि इस तरह के जुमले आपको कसते हैं कि ये क्या डीमोटिवेट करते हैं? जी, इस तरीके वो करते तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, मुझे अल्लाह पाक ने आगे बढ़ने की हिम्मत दी है और इतनी तलीम दी है, मैं खुद तलीम हासिल करूँगी और अपने पाँव पे खड़ी होंगी, और मुझे इस तरह की शादी वगैरह में चक्करों में पहन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं की हुई तो मैं आगे देखूँगी, अपने पहले पाँव पे खड़ी होंगी, उसके बाद फिर आगे शादी के लिए सोचूँगी। MPhil कर लिया माशाल्लाह, इतनी बड़ी डिग्री आपके पास है, क्या अभी तक किसी इदारे से जॉब की ऑफ़र नहीं आई या क्या मामला है? नहीं, अभी तो किसी इदारे से नहीं आई। मैंने कुछ लोगों से रिक्वेस्ट भी की अपनी जॉब के लिए, तो उनसे यही मिला। कुछ तो लोग कहते हैं अभी तक सीटें नहीं आ रही हैं, और कुछ कहते हैं अब रिश्वत बगैर जॉब नहीं मिल सकती। तो एक मुल्क का और माशरे का इस तरह की वो बातें बताते हैं मुझे। तो कि आप डिसेबल हैं, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। जी नहीं कहते, वो ये कहते हैं आप तो डिसेबल हैं, तो जो इस तरह के हाथ जिनके हैं वो भी ऐसे फिर रहे हैं इतना ज़्यादा पढ़ के, तो उनके लिए नहीं, तो आप कैसे करोगे? तो आपके लिए तो बिल्कुल नहीं है, तो आप रहने दो, आगे ना पढ़ें। मैं फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। क्या सोचती हैं कि जब लोग आप जॉब के लिए जाती हैं, MPhil इतना अरसा पढ़ाई की है, 15-16 साल आपने पढ़ा है, और एंड पे जाके आपको कह देते हैं कि कोई नौकरी नहीं है, क्या दिल में ख्याल पैदा होता है? मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। मैंने इतनी ज़्यादा मुश्किल से इसी वजह से कि मैं किसी के पे बोझ ना बनूं और आगे बढ़ूं और अपना भी खर्चा उठाऊं, तो और कुछ पाकिस्तान के लिए भी करूं, और जितने लोग मुझे देखेंगे वो आगे बढ़ेंगे। अगर मैं ऐसे इतनी तलीम लेके घर बैठ गई तो किसी ने आगे नहीं बढ़ने देना। माशरे में होगा कि पढ़ा लिखा इंसान कुछ भी नहीं करता। जी, तो इसलिए मैं कहती हूँ मैं आगे बढ़ूँ, अपने पाकिस्तान के लिए, अपना पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ, और जितनी मेरे बहन भाई मुझे देखेंगे वो भी हिम्मत नहीं हारेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर मैं इस तरह की हिम्मत हार गई और बैठ गई तो कुछ नहीं हासिल होगा। जी तो नाजरीन, आपने देखा एक बहन की दास्तान, एक पाकिस्तान की बहिम्मत बेटी की आपने दास्तान सुनी कि ये डिसेबल होने के बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ज़िंदगी का जो सफ़र है इसको जारी रखा और तालीम भी अपनी मुकम्मल की। नाजरीन, आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट्स में दें। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दें और देखते रहें लाहौर की बातें पाकिस्तान।